Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 بیٹا نور، کیا تم نے کبھی علامہ اقبال کی شاعری پڑھی ہے؟ جی ابو، اسکول میں ہمارے اردو کے استاد نے ہمیں علامہ اقبال کی کچھ نظمیں پڑھائی تھیں۔ ان کی شاعری بہت متاثر کن ہے، آپ ان کے بارے میں مزید بتائیں نا۔ بالکل بیٹا، علامہ اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں فکر و فلسفے کا گہرا رنگ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی نہ صرف بھرپور کوشش کی بلکہ مسلمانوں کو خودی کا فلسفہ بھی سمجھایا۔ خودی کا فلسفہ، یہ کیا ہوتا ہے ابو؟ خودی کا فلسفہ اقبال کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خاص قوت ہوتی ہے جسے پہچان کر وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ خودی سے مراد اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ابو، اقبال کی شاعری واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ہمیں سوچنے اور اپنے آپ کو پہچاننے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل بیٹا، اقبال کی شاعری ہمیں نہ صرف ہماری تاریخ و ثقافت سے جوڑتی ہے بلکہ ہمیں ایک بہترین انسان بننے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اقبال کی شاعری پسند آئی۔ میں تمہیں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم کے مجموعے لا کر دوں گا۔ ان میں تمہیں اقبال کی بہترین نظمیں ملیں گی۔ بہت شکریہ ابو، میں بھی بے صبری سے ان کتابوں کا انتظار کروں گی۔ سوال نمبر 1 بیٹا نور، کیا تم نے کبھی علامہ اقبال کی شاعری پڑھی ہے؟ جی ابو، اسکول میں ہمارے اردو کے استاد نے ہمیں علامہ اقبال کی کچھ نظمیں پڑھائی تھیں۔ ان کی شاعری بہت متاثر کن ہے، آپ ان کے بارے میں مزید بتائیں نا۔ بالکل بیٹا، علامہ اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں فکر و فلسفے کا گہرا رنگ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی نہ صرف بھرپور کوشش کی بلکہ مسلمانوں کو خودی کا فلسفہ بھی سمجھایا۔ خودی کا فلسفہ، یہ کیا ہوتا ہے ابو؟ خودی کا فلسفہ اقبال کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خاص قوت ہوتی ہے جسے پہچان کر وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ خودی سے مراد اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ابو، اقبال کی شاعری واقعی دل کو چھو لینے والی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ہمیں سوچنے اور اپنے آپ کو پہچاننے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل بیٹا، اقبال کی شاعری ہمیں نہ صرف ہماری تاریخ و ثقافت سے جوڑتی ہے بلکہ ہمیں ایک بہترین انسان بننے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اقبال کی شاعری پسند آئی۔ میں تمہیں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم کے مجموعے لا کر دوں گا۔ ان میں تمہیں اقبال کی بہترین نظمیں ملیں گی۔ بہت شکریہ ابو، میں بھی بے صبری سے ان کتابوں کا انتظار کروں گی۔ سوال نمبر 2 امی، آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیٹا، آج میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی ہے۔ امی، آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں نا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اچھا کھانا بنا سکوں اور آپ کا ہاتھ بٹا سکوں۔ آپ مجھے آج ہی بریانی بنانے کا طریقہ بتائیں، پھر میں بھی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بریانی بنانے کے لیے پہلے ہمیں چاول ابالنے ہوتے ہیں، اس کے بعد گوشت کو مسالے لگا کر پکانا ہوتا ہے، پھر دونوں کو ملا کر دم پر رکھ دیتے ہیں۔
اس میں مختلف مسالے اور اجزاء ہوتے ہیں جو میں تمہیں تفصیل سے بتا دوں گی۔ امی، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا میں سبزی بنانے میں کل آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹا، میں کل تمہیں سبزی کاٹنے اور پکانے کا طریقہ بتاؤں گی، اس طرح تم بھی جلدی سیکھ جاؤ گی۔ جی امی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کچھ سیکھ سکوں گی۔ آپ کا کھانا ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اچھا کھانا بنا سکوں۔ چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ تمہیں میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند ہے۔ جی امی، چلیے کھانا کھاتے ہیں۔ سوال نمبر 2۔ امی، آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیٹا، آج میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی ہے۔ امی، آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں نا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اچھا کھانا بنا سکوں اور آپ کا ہاتھ بٹا سکوں۔ آپ مجھے آج ہی بریانی بنانے کا طریقہ بتائیں، پھر میں بھی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بریانی بنانے کے لیے پہلے ہمیں چاول ابالنے ہوتے ہیں، اس کے بعد گوشت کو مسالے لگا کر پکانا ہوتا ہے، پھر دونوں کو ملا کر دم پر رکھ دیتے ہیں۔ اس میں مختلف مسالے اور اجزاء ہوتے ہیں جو میں تمہیں تفصیل سے بتا دوں گی۔ امی، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا میں سبزی بنانے میں کل آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹا، میں کل تمہیں سبزی کاٹنے اور پکانے کا طریقہ بتاؤں گی، اس طرح تم بھی جلدی سیکھ جاؤ گی۔ جی امی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کچھ سیکھ سکوں گی۔ آپ کا کھانا ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اچھا کھانا بنا سکوں۔ چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ تمہیں میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند ہے۔ جی امی، چلیے کھانا کھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے کچھ دنوں سے تھکن اور سر درد کی شکایت ہو رہی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ روزانہ کتنا پانی پیتے ہیں؟ پانی؟ شاید 2 یا 3 گلاس۔ مجھے زیادہ پیاس نہیں لگتی، اس لیے میں زیادہ پانی نہیں پیتا۔ آپ کی یہ عادت آپ کی تھکن اور سر درد کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ 8 گلاس؟ کیا اتنا پانی پینا واقعی ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل۔ پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کے تمام نظاموں کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن جسم میں پانی کی کمی کا نام ہے۔ اس کے اثرات میں تھکن، سر درد، چکر آنا اور کمزوری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی سے گردوں کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کو پیشاب کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر میں زیادہ پانی پینے کی عادت ڈال لوں تو کیا میری تھکن اور سر کا درد کم ہو جائے گا؟ جی ہاں، کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ پانی پینے سے آپ کی جسمانی کارکردگی بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ توانائی محسوس ہوگی۔ سر درد بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات سر درد کی بنیادی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آج سے آپ کی ہدایت پر مکمل عمل کروں گا۔ سوال نمبر 3۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے کچھ دنوں سے تھکن اور سر درد کی شکایت ہو رہی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ روزانہ کتنا پانی پیتے ہیں؟ پانی؟ شاید 2 یا 3 گلاس۔ مجھے زیادہ پیاس نہیں لگتی، اس لیے میں زیادہ پانی نہیں پیتا۔ آپ کی یہ عادت آپ کی تھکن اور سر درد کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ 8 گلاس؟ کیا اتنا پانی پینا واقعی ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل۔ پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کے تمام نظاموں کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔
پانی کم پینے کی وجہ سے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن جسم میں پانی کی کمی کا نام ہے۔ اس کے اثرات میں تھکن، سر درد، چکر آنا اور کمزوری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی سے گردوں کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کو پیشاب کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر میں زیادہ پانی پینے کی عادت ڈال لوں تو کیا میری تھکن اور سر کا درد کم ہو جائے گا؟ جی ہاں، کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ پانی پینے سے آپ کی جسمانی کارکردگی بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ توانائی محسوس ہوگی۔ سر درد بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات سر درد کی بنیادی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آج سے آپ کی ہدایت پر مکمل عمل کروں گا۔ سوال نمبر 4۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک ضروری اعلان۔ معزز سامعین، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں ایک نایاب فلکیاتی واقعہ سورج گرہن رونما ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، سورج گرہن کا براہ راست نظارہ آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا سورج کے محفوظ مشاہدے کے لیے خصوصی چشمے، ایپلیکس گلاسز یا فلٹرز استعمال کیجیے۔ کسی بھی صورت میں سورج کو براہ راست نہ دیکھیں، حتیٰ کہ جزوی گرہن کے دوران بھی۔ بچوں کو خاص طور پر ہدایت کیجیے اور ان کا خیال رکھیے کہ وہ سورج کو براہ راست نہ دیکھیں۔ علمی و تفریحی مواقع۔ اس موقع پر مختلف تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا تاکہ بچے اور بڑے دونوں اس مواقع سے مستفید ہو سکیں۔ ملک کی اہم جگہوں پر ایک فلکیاتی مشاہدہ گاہ بھی قائم کی جائے گی جہاں ماہر فلکیات سورج گرہن کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ نتیجہ: یہ فلکیاتی واقعہ نہ صرف تعلیمی بلکہ تفریحی بھی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس موقع کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ طریقے سے یادگار بنائیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 4۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک ضروری اعلان۔ معزز سامعین، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں ایک نایاب فلکیاتی واقعہ سورج گرہن رونما ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، سورج گرہن کا براہ راست نظارہ آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا سورج کے محفوظ مشاہدے کے لیے خصوصی چشمے، ایپلیکس گلاسز یا فلٹرز استعمال کیجیے۔ کسی بھی صورت میں سورج کو براہ راست نہ دیکھیں، حتیٰ کہ جزوی گرہن کے دوران بھی۔ بچوں کو خاص طور پر ہدایت کیجیے اور ان کا خیال رکھیے کہ وہ سورج کو براہ راست نہ دیکھیں۔ علمی و تفریحی مواقع۔ اس موقع پر مختلف تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا تاکہ بچے اور بڑے دونوں اس مواقع سے مستفید ہو سکیں۔ ملک کی اہم جگہوں پر ایک فلکیاتی مشاہدہ گاہ بھی قائم کی جائے گی جہاں ماہر فلکیات سورج گرہن کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ نتیجہ: یہ فلکیاتی واقعہ نہ صرف تعلیمی بلکہ تفریحی بھی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس موقع کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ طریقے سے یادگار بنائیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 5۔ محترم سامعین، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس سال عظیم الشان تقاریب کے ساتھ جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ یہ تقاریب ہماری تاریخ اور ثقافت کی عکاس ہوں گی اور ہمیں ہماری قومی شناخت پر
فخر دلائیں گی۔ جشن آزادی کی تقریبات 14 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائیں گی۔ تمام شہریوں کو اس موقع پر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تقریبات کا آغاز صبح 9 بجے ایک شاندار پریڈ سے کیا جائے گا، جس میں ہماری مسلح افواج، اسکولوں کے بچے اور دیگر تنظیمیں حصہ لیں گی۔ اس کے بعد دن بھر مختلف ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں ملک کے مختلف حصوں کی ثقافت اور روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تقریبات کا اختتام رات 8 بجے شاندار آتش بازی کے مظاہرے سے کیا جائے گا، جو آسمان کو رنگین اور جشن کی رونق کو دوبالا کر دے گا۔ تقریبات میں آپ کی حفاظت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ آئیے ہم سب مل کر جشن آزادی منائیں اور اپنے پیارے وطن کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا چینلز اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ سوال نمبر 5۔ محترم سامعین، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس سال عظیم الشان تقاریب کے ساتھ جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ یہ تقاریب ہماری تاریخ اور ثقافت کی عکاس ہوں گی اور ہمیں ہماری قومی شناخت پر فخر دلائیں گی۔ جشن آزادی کی تقریبات 14 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائیں گی۔ تمام شہریوں کو اس موقع پر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تقریبات کا آغاز صبح 9 بجے ایک شاندار پریڈ سے کیا جائے گا، جس میں ہماری مسلح افواج، اسکولوں کے بچے اور دیگر تنظیمیں حصہ لیں گی۔ اس کے بعد دن بھر مختلف ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں ملک کے مختلف حصوں کی ثقافت اور روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تقریبات کا اختتام رات 8 بجے شاندار آتش بازی کے مظاہرے سے کیا جائے گا، جو آسمان کو رنگین اور جشن کی رونق کو دوبالا کر دے گا۔ تقریبات میں آپ کی حفاظت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ آئیے ہم سب مل کر جشن آزادی منائیں اور اپنے پیارے وطن کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا چینلز اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ سوال نمبر 6۔ خبریں ختم ہوئیں، اب آپ موسم کا حال سنیے۔ جمعرات کے روز مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ شام سے پنجاب، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں دن کے اوقات میں موسم گرم رہے گا، تاہم راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، اوکاڑہ، فیصل آباد، خوشاب، سرگودا، میاں والی اور ملتان میں آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں دیر، چترال، کوہستان، شانگلہ، ہری پور، ایبٹ آباد، سوابی، مردان، پشاور، بنوں، لکی مروت اور وزیرستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ مزید بارش کا امکان ہے۔
سوال نمبر 6، خبریں ختم ہوئیں، اب آپ موسم کا حال سنیے۔ جمعرات کے روز مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ شام سے پنجاب، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں دن کے اوقات میں موسم گرم رہے گا، تاہم راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، اوکاڑہ، فیصل آباد، خوشاب، سرگودا، میاں والی اور ملتان میں آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں دیر، چترال، کوہستان، شانگلہ، ہری پور، ایبٹ آباد، سوابی، مردان، پشاور، بنوں، لکی مروت اور وزیرستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے علاوہ مزید بارش کا امکان ہے۔ سوال نمبر 7، موسم کے حال کے بعد اب آپ ذیشان حیدر سے پھولوں کی سالانہ نمائش، خوبصورتی اور فطرت کا حسین امتزاج کے موضوع پر ایک رپورٹ سنیے۔ شہر میں گزشتہ منعقد ہونے والی سالانہ پھولوں کی نمائش نے عوام کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نمائش کا اہتمام تنظیم باغبان نے کیا تھا، جس کا مقصد فطرت کی خوبصورتی اور مختلف اقسام کے پھولوں کو عوام کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس نمائش میں ملک بھر سے مختلف اقسام کے پھول پیش کیے گئے، جن میں گلاب، چمیلی، گیندا، ڈیزی اور پھولوں کی دیگر اقسام شامل تھیں۔ ہر پھول کی قسم کے بارے میں معلوماتی بورڈز بھی لگائے گئے تھے، جس سے شائقین کو پھولوں کی خصوصیات، ان کے نام اور نگہداشت کے طریقے معلوم ہوئے۔ نمائش میں مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے، جن میں پھولوں کے گلدستے، پودے، باغبانی کے آلات اور بیج فروخت کیے جا رہے تھے۔ نمائش میں مختلف مقابلے بھی منعقد کیے گئے، جن میں بہترین گلدستہ، بہترین باغبانی اور سب سے خوبصورت پھول کے مقابلے شامل تھے۔ جیتنے والوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ نمائش میں بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی خصوصی تفریحی سرگرمیاں رکھی گئی تھیں، جن میں چہرے پر رنگ کرنے، ڈرائنگ کے مقابلے اور پھولوں کی سجاوٹ کے مقابلے شامل تھے۔ نمائش میں ایک میوزیکل بینڈ نے لائیو پرفارمنس دی، جو شائقین کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث بنی۔ سالانہ پھولوں کی نمائش ایک کامیاب تقریب ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف فطرت کے حسن کو اجاگر کیا، بلکہ عوام کو باغبانی اور پھولوں کی دیکھ بھال کے بارے میں آگہی بھی فراہم کی۔ منتظمین نے اعلان کیا کہ آئندہ سال بھی اس نمائش کو مزید بہتر اور بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ سوال نمبر 7، موسم کے حال کے بعد اب آپ ذیشان حیدر سے پھولوں کی سالانہ نمائش، خوبصورتی اور فطرت کا حسین امتزاج کے موضوع پر ایک رپورٹ سنیے۔ شہر میں گزشتہ منعقد ہونے والی سالانہ پھولوں کی نمائش نے عوام کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نمائش کا اہتمام تنظیم باغبان نے کیا تھا، جس کا مقصد فطرت کی خوبصورتی اور مختلف اقسام کے پھولوں کو عوام کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس نمائش میں ملک بھر سے مختلف اقسام کے پھول پیش کیے گئے، جن میں گلاب، چمیلی، گیندا، ڈیزی اور پھولوں کی دیگر اقسام شامل تھیں۔ ہر پھول کی قسم کے بارے میں معلوماتی بورڈز بھی لگائے گئے تھے، جس سے شائقین کو پھولوں کی خصوصیات، ان کے نام اور نگہداشت کے طریقے معلوم ہوئے۔ نمائش میں مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے، جن میں پھولوں کے گلدستے، پودے، باغبانی کے آلات اور بیج فروخت کیے جا رہے تھے۔ نمائش میں مختلف مقابلے بھی منعقد کیے گئے، جن میں بہترین گلدستہ، بہترین باغبانی اور سب سے خوبصورت پھول کے مقابلے شامل تھے۔ جیتنے والوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ نمائش میں بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی خصوصی تفریحی سرگرمیاں رکھی گئی تھیں، جن میں چہرے پر رنگ کرنے، ڈرائنگ کے مقابلے اور پھولوں کی سجاوٹ کے مقابلے شامل تھے۔ نمائش میں ایک میوزیکل بینڈ نے لائیو پرفارمنس دی، جو شائقین کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث بنی۔
सालाना फूलों की नुमाइश एक कामयाब तकरीब साबित हुई, जिसने न सिर्फ फितरत के हुस्न को उजागर किया बल्कि अवाम को बागबानी और फूलों की देखभाल के बारे में आगाही भी फराहम की। मुंतज़िमीन ने ऐलान किया कि आइंदा साल भी इस नुमाइश को मज़ीद बेहतर और बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। सवाल नंबर 8। ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाइए। शाहकार एक्सप्रेस की जानिब से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि हमारे साथ आपका ये सफ़र खुशगवार और महफूज गुजरेगा और हम इंशाअल्लाह 5 घंटे में खैर व आफियत से अपनी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बराह करम अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ये आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हमारा अगला स्टॉप इंशाअल्लाह भेरा में होगा। बराह करम अपने सामान का ख़ास ख्याल रखिए। अपनी कीमती अशिया अपने साथ अपनी नशिस्त के करीब रखें और सामान को बालाई खाने में रखिए। आपसे तवक्का की जाती है कि आप बस की सीटों और दीगर सहूलियात का ख्याल रखेंगे। दौरान सफ़र शोर शराबे से गुरेज कीजिए ताकि दीगर मुसाफिर भी आराम से सफ़र कर सकें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में परेशान ना हों। बस में हंगामी अखराज के रास्ते और आलात मौजूद हैं। बराए मेहरबानी बस के अमले की हिदायत पर अमल कीजिए। हम आपके ताउन और एहतराम का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका सफ़र हमारे लिए अहम है। उम्मीद है कि आपका सफ़र खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। सवाल नंबर 8। ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाइए। शाहकार एक्सप्रेस की जानिब से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि हमारे साथ आपका ये सफ़र खुशगवार और महफूज गुजरेगा और हम इंशाअल्लाह 5 घंटे में खैर व आफियत से अपनी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बराह करम अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ये आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हमारा अगला स्टॉप इंशाअल्लाह भेरा में होगा। बराह करम अपने सामान का ख़ास ख्याल रखिए। अपनी कीमती अशिया अपने साथ अपनी नशिस्त के करीब रखें और सामान को बालाई खाने में रखिए। आपसे तवक्का की जाती है कि आप बस की सीटों और दीगर सहूलियात का ख्याल रखेंगे। दौरान सफ़र शोर शराबे से गुरेज कीजिए ताकि दीगर मुसाफिर भी आराम से सफ़र कर सकें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में परेशान ना हों। बस में हंगामी अखराज के रास्ते और आलात मौजूद हैं। बराए मेहरबानी बस के अमले की हिदायत पर अमल कीजिए। हम आपके ताउन और एहतराम का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका सफ़र हमारे लिए अहम है। उम्मीद है कि आपका सफ़र खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। मश्क नंबर 1 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे। लिहाजा किताब में दिए गए मश्क नंबर 2 के सवालात गौर से पढ़िए। मश्क नंबर 2, सवाल नंबर 9। आप चैट जीपीटी के बारे में होने वाली गुफ्तगू सुनिए और किताब में दिए गए जुमलों की खाली जगहों को 1 या 2 अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। आप ये गुफ्तगू 2 बार सुनेंगे। इरफान भाई, क्या आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई, ये चैट जीपीटी क्या चीज़ है? हाँ सिद्रा, मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरअसल चैट जीपीटी एक मसनूई ज़हानत पर मबनी
چیٹ باٹ ہے جو مختلف سوالات کے جوابات دے سکتا ہے اور مختلف موضوعات پر معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے۔ واہ بھائی، یہ سننے میں تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھو سدرا، مجھے جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں میں اس میں لکھ دیتا ہوں اور یہ مجھے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ یہ بہت سے موضوعات پر بات کر سکتا ہے جیسے کہ تعلیم، سائنس، تاریخ، فنون لطیفہ وغیرہ۔ کیا یہ ہوم ورک میں میری مدد کر سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے ہوم ورک کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بہت معلوماتی ہے اور پیچیدہ سوالات کا بڑی آسانی سے جواب دے دیتا ہے، لیکن ہوم ورک کرتے وقت ہمیں خود محنت کرنی چاہیے۔ میں ابھی اسے آزمانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ مفت ہے یا اس کے لیے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی میں کچھ خدمات تو بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں، لیکن خاص طرح کے استعمالات کے لیے اس کی رکنیت یعنی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے۔ تم اسے مفت میں بھی استعمال کر سکتی ہو، مگر ایسی صورت میں تمہارے کام کرنے کی کچھ حدود ہوں گی۔ ٹھیک ہے عرفان بھائی، میں اسے اپنے مطالعے کے لیے استعمال کروں گی۔ کیا اس کے استعمال میں مجھے کسی خاص بات کا خیال رکھنا ہوگا؟ ہاں بالکل، کچھ خاص باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ مثلاً چیٹ جی پی ٹی کو کبھی بھی اپنی ذاتی معلومات نہ دو۔ معلومات کی تصدیق بھی کر لو، کیونکہ چیٹ باٹ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اپنے سوالات کو واضح اور درست طریقے سے پوچھو تاکہ تمہیں بہترین جواب ملے۔ بھائی، یہ تو واقعی میں بہت مفید لگ رہا ہے۔ میں اسے کس طرح سیکھ سکتی ہوں؟ تمہیں جو بھی سوال پوچھنا ہو اسے چیٹ جی پی ٹی میں لکھ کر بھیج دو۔ مثلاً اگر تمہیں کسی موضوع پر مضمون چاہیے تو اس مضمون کا نام اور چند نکات لکھ کر بھیج دو۔ بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے مجھے بہت ہی اچھی معلومات دیں۔ میں ابھی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے دیکھتی ہوں۔ اگر تمہیں مزید معلومات چاہیے ہوں تو مجھے ضرور بتانا۔ جی بھائی، بہت شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ عرفان بھائی، کیا آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی، یہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے؟ ہاں سدرا، میں چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہا ہوں۔ دراصل چیٹ جی پی ٹی ایک مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ باٹ ہے جو مختلف سوالات کے جوابات دے سکتا ہے اور مختلف موضوعات پر معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے۔ واہ بھائی، یہ سننے میں تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھو سدرا، مجھے جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں میں اس میں لکھ دیتا ہوں اور یہ مجھے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ یہ بہت سے موضوعات پر بات کر سکتا ہے جیسے کہ تعلیم، سائنس، تاریخ، فنون لطیفہ وغیرہ۔ کیا یہ ہوم ورک میں میری مدد کر سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے ہوم ورک کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بہت معلوماتی ہے اور پیچیدہ سوالات کا بڑی آسانی سے جواب دے دیتا ہے، لیکن ہوم ورک کرتے وقت ہمیں خود محنت کرنی چاہیے۔ میں ابھی اسے آزمانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ مفت ہے یا اس کے لیے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی میں کچھ خدمات تو بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں، لیکن خاص طرح کے استعمالات کے لیے اس کی رکنیت یعنی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے۔ تم اسے مفت میں بھی استعمال کر سکتی ہو، مگر ایسی صورت میں تمہارے کام کرنے کی کچھ حدود ہوں گی۔ ٹھیک ہے عرفان بھائی، میں اسے اپنے مطالعے کے لیے استعمال کروں گی۔ کیا اس کے استعمال میں مجھے کسی خاص بات کا خیال رکھنا ہوگا؟ ہاں بالکل، کچھ خاص باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ مثلاً چیٹ جی پی ٹی کو کبھی بھی اپنی ذاتی معلومات نہ دو۔ معلومات کی تصدیق بھی کر لو، کیونکہ چیٹ باٹ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اپنے سوالات کو واضح اور درست طریقے سے پوچھو تاکہ تمہیں بہترین جواب ملے۔ بھائی، یہ تو واقعی میں بہت مفید لگ رہا ہے۔ میں اسے کس طرح سیکھ سکتی ہوں؟ تمہیں جو بھی سوال پوچھنا ہو اسے چیٹ جی پی ٹی میں لکھ کر بھیج دو۔ مثلاً اگر تمہیں کسی موضوع پر مضمون چاہیے تو اس مضمون کا نام اور چند نکات لکھ کر بھیج دو۔ بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے مجھے بہت ہی اچھی معلومات دیں۔ میں ابھی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے دیکھتی ہوں۔ اگر تمہیں مزید معلومات چاہیے ہوں تو مجھے ضرور بتانا۔ جی بھائی، بہت شکریہ۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا
کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ مشترکہ خاندانی نظام کے بارے میں 6 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: مجھے لگتا ہے مشترکہ خاندانی نظام بہت اہم ہے۔ جب سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو مسائل کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مل کر رہنے کی بہت برکتیں بھی ہیں۔ مالی بوجھ بانٹنے اور مشکل کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ دوسری رائے: ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے سے محبت اور خلوص بڑھتا ہے۔ سب کی مدد اور تعاون سے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس نظام میں خاص طور پر خواتین کو ایک دوسرے کا سہارا ملتا ہے۔ روزمرہ کے کام بانٹنے سے بوجھ کم ہوتا ہے اور سب کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ تیسری رائے: میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام میں انفرادی آزادی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کر سکتے۔ انہیں بہت سے مواقع پر دوسروں کی رائے کے احترام کی غرض سے اپنی رائے قربان کرنا پڑتی ہے۔ چوتھی رائے: میرے خیال میں جب ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عید، شادی اور دیگر تقریبات میں سب کی موجودگی بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور اگر کبھی اختلافات ہو بھی جائیں تو انہیں پیار اور احترام سے حل کر لیا جاتا ہے۔ پانچویں رائے: مشترکہ خاندانی نظام میں بزرگوں کو عزت ملتی ہے اور ان کے تجربات سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی مشترکہ خاندانی نظام کا حسن ہے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے تو بزرگوں کی وجہ سے وہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ خاندان کے افراد کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ چھٹی رائے: میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام میں بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار اپنی جگہ اور آزادی کی کمی بھی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس نظام میں بچے رواداری، محبت اور برداشت جیسی خوبیوں سے مزین ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے: مجھے لگتا ہے مشترکہ خاندانی نظام بہت اہم ہے۔ جب سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو مسائل کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مل کر رہنے کی بہت برکتیں بھی ہیں۔
माली बोझ बांटने और मुश्किल के वक्त एक दूसरे की मदद करने में भी आसानी होती है। दूसरी राय, हमें याद रखना चاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے سے محبت اور خلوص بڑھتا ہے۔ سب کی مدد اور تعاون سے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس نظام میں خاص طور پر خواتین کو ایک دوسرے کا سہارا ملتا ہے۔ روزمرہ کے کام بانٹنے سے بوجھ کم ہوتا ہے اور سب کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ تیسری رائے، میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام میں انفرادی آزادی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کر سکتے، انہیں بہت سے مواقع پر دوسروں کی رائے کے احترام کی غرض سے اپنی رائے قربان کرنا پڑتی ہے۔ چوتھی رائے، میرے خیال میں جب ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عید، شادی اور دیگر تقریبات میں سب کی موجودگی بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور اگر کبھی اختلافات ہو بھی جائیں تو انہیں پیار اور احترام سے حل کر لیا جاتا ہے۔ پانچویں رائے، مشترکہ خاندانی نظام میں بزرگوں کو عزت ملتی ہے اور ان کے تجربات سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی مشترکہ خاندانی نظام کا حسن ہے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے تو بزرگوں کی وجہ سے وہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ خاندان کے افراد کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ چھٹی رائے، میرے خیال میں مشترکہ خاندانی نظام میں بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تاہم کبھی کبھار اپنی جگہ اور آزادی کی کمی بھی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس نظام میں بچے رواداری، محبت اور برداشت جیسی خوبیوں سے مزین ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ پرندوں کے شکار کے بارے میں 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ زاہد صاحب، آپ نے کبھی پرندوں کا شکار کیا ہے؟ جی علی، بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ کئی بار شکار پر گیا ہوں۔ کیا آپ نے بھی کبھی شکار کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ شکار کرنا مزیدار ہوتا ہے۔ آپ کو شکار کرنا کیسا لگتا ہے؟ بچپن میں تو یہ ایک پرلطف سرگرمی تھی، لیکن اب میں اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شکار کرنے سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شکار کرنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ جی ہاں علی، پرندے ہمارے ماحولیاتی نظام کا اہم حصہ ہیں۔ اگر ہم ان کا شکار کریں گے تو اس سے ماحولیاتی نظام بگڑ سکتا ہے۔ پرندے کیڑوں کو کھاتے ہیں اور پودوں کے بیج پھیلانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن کیا شکار کرنا قانونی نہیں ہے؟ کچھ جگہوں پر قانونی ہے، لیکن وہاں بھی مخصوص تعداد میں اور مخصوص موسم میں شکار کی اجازت ہوتی ہے۔ زیادہ شکار کرنے سے کئی اقسام کے پرندے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر شکار کرنے والے لوگ اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے شکار کرتے ہیں
اور کچھ لوگ غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانے کے لیے۔ ہمیں لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ پرندے ہمارے ماحولیاتی نظام کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اگر پرندے ختم ہو جائیں تو زمین پر کیڑوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر شکار کرنا بھی ہو تو قوانین کے مطابق اور محدود تعداد میں کرنا چاہیے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں پرندوں کی حفاظت کے لیے شکار پر پابندی لگانی چاہیے۔ جی بالکل، اور ہمیں پرندوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے پناہ گاہیں بنانا اور ان کے رہنے کی جگہوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ زاہد صاحب، آپ نے مجھے شکار کے بارے میں ایک نئی سوچ دی ہے۔ میں بھی اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم سب مل کر ماحول کی حفاظت کریں۔ پرندوں کی حفاظت کا مطلب ماحول دوستی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ زاہد صاحب، آپ نے کبھی پرندوں کا شکار کیا ہے؟ جی علی، بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ کئی بار شکار پر گیا ہوں۔ کیا آپ نے بھی کبھی شکار کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ شکار کرنا مزیدار ہوتا ہے۔ آپ کو شکار کرنا کیسا لگتا ہے؟ بچپن میں تو یہ ایک پرلطف سرگرمی تھی، لیکن اب میں اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شکار کرنے سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شکار کرنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ جی ہاں علی، پرندے ہمارے ماحولیاتی نظام کا اہم حصہ ہیں۔ اگر ہم ان کا شکار کریں گے تو اس سے ماحولیاتی نظام بگڑ سکتا ہے۔ پرندے کیڑوں کو کھاتے ہیں اور پودوں کے بیج پھیلانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن کیا شکار کرنا قانونی نہیں ہے؟ کچھ جگہوں پر قانونی ہے، لیکن وہاں بھی مخصوص تعداد میں اور مخصوص موسم میں شکار کی اجازت ہوتی ہے۔ زیادہ شکار کرنے سے کئی اقسام کے پرندے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر شکار کرنے والے لوگ اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے شکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کمانے کے لیے۔ ہمیں لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ پرندے ہمارے ماحولیاتی نظام کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اگر پرندے ختم ہو جائیں تو زمین پر کیڑوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر شکار کرنا بھی ہو تو قوانین کے مطابق اور محدود تعداد میں کرنا چاہیے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں پرندوں کی حفاظت کے لیے شکار پر پابندی لگانی چاہیے۔ جی بالکل، اور ہمیں پرندوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے پناہ گاہیں بنانا اور ان کے رہنے کی جگہوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ زاہد صاحب، آپ نے مجھے شکار کے بارے میں ایک نئی سوچ دی ہے۔ میں بھی اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم سب مل کر ماحول کی حفاظت کریں۔ پرندوں کی حفاظت کا مطلب ماحول دوستی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔